جسم کے لحاظ سے ہم لوگوں نے کافی ترقی کی ہے، ڈاکٹری لحاظ سے، ویدک لحاظ سے، یونانی لحاظ سے، ایسی اور سائنسز جس کا تعلق جسم سے ہے۔ اس کے سوشل حالات سے، گھروں کی، سماجک اور پولیٹیکل، بدھی کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے کافی ترقی کی ہے۔ آسمانوں پر اڑنا سیکھا ہے، سمندروں کو چیر کر پار جانا سیکھا ہے، اور انیکوں ہی نئی نئی ایجادیں کی ہیں جس کو عقل دیکھ کر کبھی لوگ یہ کہتے تھے شاید یہ معجزے ہیں، مگر نہیں، قانون قدرت کے مطابق ہیں ایسے قانون جو ابھی تک ہماری نظر سے اوجھل تھے۔ ہم آتما بھی رکھتے ہیں۔ دو پہلوؤں کے لحاظ سے تو ہم نے کافی کچھ ترقی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ آتما کے لحاظ سے جو ہماری ویری سیلف ہے، جس کے آدھار پر جسم اور بدھی دونوں چل رہے ہیں، اس کے متعلق وی ڈو لٹل اور نتھنگ پریکٹیکل۔ تھیوری کے لحاظ سے تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مگر پریکٹیکلی اس کے متعلق ہمیں تقریباً نہ کے برابر تجربہ۔ انسان کا آدرش مکمل انسان بننا۔ کرائسٹ نے کہا بی ye perfect as thy father is in heaven، تم پورن بنا جس طرح کہ تمہارا پتا آسمانوں میں ہے۔ یہی کبیر صاحب کو سوال کیا گیا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کئی مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ پہلے بتلایا کہ روڑا ہورو باٹ کا تج من کا ابھیمان، تو رستے کا مٹی کا روڑا بن جا بھائی، سب ابھیمان کو چھوڑ دے۔ پھر کہتے ہیں اگر روڑا ہوا تو کیا ہوا، پنچھی کو دکھ دے، کہ روڑا بھی بن گئے تو کیا یہ دکھ کا کارن بنتا ہے پنچھیوں کے لیے۔ پھر کہا اچھا بھائی یہ بھی آدرش ٹھیک نہیں، جو دھرنی میں کھے، جیسے مٹی سڑک پر ہوتی ہے ایسے بن جاؤ۔ کہتے یہ بھی آدرش نقص کے بغیر نہیں، یہ اڈ لاگے ہم، یہ اڑ کر کپڑوں پر منہ پر لگتی۔ پھر اور مثال دی، کہتے اچھا چلو پانی جیسے بن جاؤ۔ کہتے یہ بھی تاتا سیتا ہو، یہ بھی ایک رس نہیں رہتا، کبھی گرم کبھی سرد۔ پھر یہ بھی ٹھیک نہیں، تو پھر فرمانے لگے بھائی ہر جن ہری جیسا چاہیے، ہری جن کو ہری جیسا ہی ہونا چاہیے۔ پرماتما نے انسان بنائے، انسان آتما دے ہری کو کہتے ہیں۔ ہم سب آتما ہیں، کانشیس اینٹیٹی ہیں، چیتن سوروپ ہیں جو اس جسم کو چلا رہے ہیں۔ جب تک وہ کانشیس اینٹیٹی کہو چیتن سوروپ جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہے، اس جسم کی دنیا آباد ہے۔ جب وہ ساتھی اس سے نکل پڑتا ہے، ایک وقت ایسا ہر ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کے مکان کے جو مکین ہے نا وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا میں ایویکشن آرڈر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سامان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے اگر مکین نہ نکلے تو۔ ایسے ہی جب اس نیچرل لا کہو پرماتما کے اصول کے مطابق جب اس جسم سے خالی ہونے کا وقت آتا ہے، سب کو جسم کو خالی کرنا پڑتا۔ وہ ایک ایسا دن ہے جو سب پر آنا ہے۔ یہ منش جیون ہم کو بڑا اتم جیون ملا ہے، اس کو ساری کریشن میں ٹاپ موسٹ جونی کہا گیا۔ اس میں سب سے بڑا آدرش اپنے آپ کو جاننا ہے، اور اپنے آپ کو جان کر اس پرماتما کا انبھو کرنا۔ پرماتما کا انبھو ہے یا نہیں یہ سوال عام دنیا کے سامنے ہے۔ ہم تم سے اگر کوئی انسان پوچھتا ہے کہ ارے بھائی پرماتما ہے، تو عام لوگ کیا کہتے ہیں؟
کہ موسم وقت پر آتے ہیں، سورج وقت پر چڑھتا ہے، اور ایسے ہی فرماتے ہیں یہ گھڑی ہے، گھڑی کے بنانے والا کوئی ہے، وہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ ایز اے میٹر آف انفرنس نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ساری سرشٹی کا کوئی کرتا ہے، یا جو ودوان پرش ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی فلانا وید یہ کہتا ہے، فلانا شاستر یہ کہتا ہے، فلانا رشی یہ کہتا ہے، فلانا یہ منی کہتا ہے، کوٹیشنز دیتے ہیں۔ ہاں بھائی جن لوگوں کی کوٹیشن ہم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا اور بیان کیا، ہم نے ابھی دیکھا نہیں۔ جس کو دیکھا نہیں اس کا یقین کیسے ہو؟ یہی ایک سوال تھا جو سوامی وویکانند کو بمبے کی پریزیڈنسی میں لوگوں کو چیلنج کرنے پر مجبور کیا، کوئی ہے جس نے پرماتما دیکھا ہے؟ اس وقت سوامی رام کرشن پرمہنس کلکتے میں تھے، وہ انبھوی پرش تھے۔ انبھوی پرش آپ دیکھیں گے وہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، وہ اڈمبر مہنت بن کر آگے پیچھے بہت سارا جو ریٹینیو لے کر نہیں چلتے، وہ لائق سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ بھائی سب ہی انسان ہیں، انسان کے اندر ہر ایک پاسبلٹی موجود ہے، جس نے جس پہلو کو ڈیولپ کر لیا اس میں وہ ماہر ہو گیا۔ تو وہ گئے ان کے پاس، ایک کرتا پہنے ہوئے تھے، دھوتی باندھی ہوئی تھی، سر و ننگے تھے، چل رہے تھے، جا کر پوچھا ماسٹر ہیو یو سین گاڈ؟ اے مہاتما کیا تم نے پرماتما کو دیکھا ہے؟ فرمانے لگے یس مائی چائلڈ آئی سی ہم جسٹ ایز آئی سی یو۔ ہاں اس سے بھی زیادہ صفائی کے ساتھ انبھوی پرش کی آنکھ کے سامنے سر نیچا ہو گیا، اور ساری عمر جہاں کہیں بھی گئے ہمیشہ یہی لفظ ان کے زبان پر رہے، بٹ فار دیٹ گاڈ مین آئی واز سیوڈ۔ اگر وہ مہاپرش مجھے نہ ملتا میں دنیا میں بہ رہا تھا۔ ہر ایک انسان کے اندر ایک چیتن سوروپ، اس کی اپنی سیلف ہے، جس کے متعلق جاننا پہلا کام ہے۔ سیلف نالج پریسیڈس گاڈ نالج، کیونکہ پرماتما کا انبھو نہ بدھی نے کرنا ہے، نہ اندریوں نے کرنا ہے، نہ پرانوں نے کرنا ہے، نہ من نے کرنا۔ پرماتما کا انبھو آتما نے کرنا ہے، جو ہماری ویری سیلف ہے۔ اسی لیے جب سے دنیا بنی سب سے پہلا مکھ اپدیش جو اپنے سامنے رکھا گیا وہ یہی تھا، اپنے آپ کو جانو۔ کرائسٹ نے بھی یہی فرمایا، نو تھائی سیلف۔ گرو نانک صاحب جی نے بھی یہی فرمایا، کہو نانک بن آپا چینے مٹے نہ بھرم کی کائے۔ اے نانک جب تک ہم اپنے آپ کو چینتے نہیں، کیا اپنے آپ کا انالیسس کر کے آتم انبھو کو نہیں پاتے؟ یہ جو بھرم بنا ہوا یہ مٹ نہیں سکتا۔ بھرم کس کو کہتے ہیں؟ جو اصل میں چیز کسی اور رنگ میں ہو اور ہمیں کسی اور رنگ میں نظر آئے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایسا جس 5-6 فٹ کا جو ہم لیے پھر رہے ہیں، یہ ایک دن آتا ہے، اس سے اس کی چلانے والی شکتی چلی جاتی ہے، یہ چاروں شانے چت ہو جاتا ہے، 4 بھائی اٹھا کر اس کو شمشان بھومی میں اپنے ہاتھوں سے داغ دے آتے ہیں یا قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں۔ ڈسٹ دا ہارٹ اینڈ انٹو ڈسٹ ریٹرن، یہ حشر ہے 5-6 فٹ پتلے کا جو ہم سب لیے پھر رہے ہیں۔ انسان کے 2 پہلو ہیں، ایک آبجیکٹو سائیڈ ہے، دوسری سبجیکٹو ہے۔ ایک آؤٹر مین کہیے،
ایک انر مین کہی، آؤٹر مین کے متعلق ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے اس طرف کافی ترقی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ انر مین کو جاننا ہمارا آدرش ہے، اور پھر اس کا اوور سیلف جو ہے اس کو پانا، یہ زندگی کا سب سے ہائیسٹ مشن ہے۔ پرماتما نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آتما دیہدھاری بنائے، آتما پربھو کی انش ہے، یہ کانشیس اینٹیٹی ہے، پرماتما کانشیسنس کا ایک سمندر ہے، ذات حق کا یہ قطرہ ہے، یہ قطرہ من کے ادھین ہو کر انद्रियों کے گھاٹ پر جسم کا روپ اور جگت کا روپ بنا بیٹھا، اتنا یہ جسم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول چکا، یہ بھی اب وہ تمیز نہیں کر سکتا یہ میں 5-6 فٹ کا پتلا ہوں یا اس کے چلانے والا کوئی اور شکتی ہوں۔ اگر چھوٹے بچے کو کہو، اس کو ابھی تھوڑی کانشیسنس ہے، اسے پوچھو ارے بھائی تم کون ہو، کہاں ہو، وہ آنکھیں پھاڑتا ہے، منہ کھولتا ہے، اسے کچھ احساس ابھی باقی ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں جسم کا اتنا روپ بن جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کا بھی تمیز کرنے کا خیال بھی نہیں رہتا۔ جب کوئی کسی سے پوچھے ارے بھائی تم کون ہو، وہ کہتے میں رام ناتھ ہوں، میں رام سنگھ ہوں، میں محمد غنی ہوں، میں مسٹر جوزف ہوں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب صرف یہ تھا، انسانی مشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو جانو، ہو یو آر، وٹ یو آر۔ جب اس کو جانو گے پھر کوشچن اوور سیلف کا رائز ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو سچ مچ آج تک ہیں؟ ہماری آج تکتا صرف سنی سنائی پر بیسڈ ہے، یا گرنتھوں پوتھیوں میں پڑھا۔ گرو نانک صاحب سے سوال کیا گیا پرماتما ہے تو فرمانے لگے نانک کا بادشاہ دسے ظاہرہ، دیکھیے نظر آ رہا، ان کی وہ انتر کی آنکھ کھلی ہے جس سے وہ نظر آتا ہے۔ نانک سے اکھیاں بین جند سندرو ماپرے، اے نانک وہ آنکھیں اور ہیں جس سے وہ مالک نظر آتا ہے۔ یہی کرائسٹ سے جب سوال کیا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا بیہولڈ دی لارڈ، نو ریزننگ۔ یہی راما کرشن پرمہنس جی نے سوامی وویکانند کو کہا تھا، ہاں بچہ اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے تمہارے سے جب سوال ہوتا ہے وہی جواب ہم دیتے ہیں، ایز اے میٹر آف انفرنس نتیجہ اخذ کرتے ہیں، فلانا وید یہ کہتا ہے، وہ فلانا گرنتھ یہ کہتا ہے، فلانی پوتھی یہ کہتی ہے۔ سوال تو یہ ہے واٹ از یور ایکسپیرئنس ود یور سیلف ان گاڈ۔ جب تک ہم کو اپنا سیلف نالج نہیں ہوگا، اوور سیلف کا نالج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب رشیوں منیوں مہاتماؤں نے یہ آدرش ہمارے سامنے رکھا، کیا اپنے آپ کو جانو۔ اولڈ رومن ڈیز میں ایک ہمیشہ ہر سال ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی جس میں پاس ایک ہیڈ چنا جاتا تھا، ایک دربار لگتا تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، ہر ایک قسم کا سوال لے کر اس کا ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ زیویا ایک مشنری تھا کرسچین، وہاں گیا، دربار لگ رہا تھا، جا کر سوال کیا کیا what does it profit a man if he gains the possessions of the old world and loses one's own soul؟ کیا ہوا اگر تم ساری دنیا کے مالک بن گئے، جسمانیت اور اس کے تعلقات میں بڑے ماہر ہو گئے، اگر آپ نے اپنی ویری سیلف کو نہیں پہچانا؟ انسما آتا ہے جب جسم کو چھوڑنا پڑتا، وہ چھوڑنے والی شکتی ہم ہیں، اس کو جاننا، پھر اوور سیلف کا سوال آتا ہے۔ تو آج تک تا سچے معنوں میں کیول انہی پورشوں کے پاس کہی جا سکتی ہے جنہوں نے اس کو دیکھا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا آستک ہوں۔ ویدوں گرنتھوں شاستروں میں ان رشیوں منیوں مہاتماؤں نے اس اوور سیلف کا انبھو کیا،
فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس کیا، اور اس کے پانے کے لیے پہلا جو سوال پیش کیا وہ اپنے آپ کے جاننا تھا، نو تھائی سیلف۔ تو انسان کا سب سے بڑا مشن آتم انبھو ہے اور پرماتم انبھو ہے۔ اس کے لیے انسان تھرائس بلیسڈ ہے، یہ جسم رکھتا ہے، بدھی رکھتا ہے، آتما رکھتا ہے۔ ہم کو ڈیولپ کرنا چاہیے تینوں پہلوؤں سے۔ اگر صرف ایک پہلو یا دو پہلو سے ڈیولپ ہو گئے تو وی آر ایمپوٹیٹڈ مین۔ جب تک تینوں پہلو جس کے آدھار پر یہ جسم اور بدھی چل رہے ہیں اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمارا منش جیون نسفل چلا جاتا۔ علت جملہ علمہا اینستوئین تادودانی من کے در یوم دین۔ علم کی علت غائی کیا ہے کہ انسان جانے کہ میں کون۔ قیمت ہر کال میدانی کی چیست، قیمت خدا میدانی ابلیست۔ علم کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو، اگر اپنے آپ کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو کہتے ہیں تم بے وقوف ہو۔ بات اصل میں یہ کیوں کہی گئی؟ کیونکہ ایک سمجھ زندگی میں آتا ہے جس کو ہم گریٹ فائنل چینج کہتے ہیں یا لفظ موت سے یاد کرتے ہیں۔ وہ فیٹ ہر ایک کے سامنے آنی ہے، اس کو ہم موت یا ڈیتھ کہتے ہیں۔ موت کوئی بگویر نہیں ہے، مگر ایک چینج ہے جو اوش سب پر آنی ہے۔ اگر اس مسٹری آف لائف کو ہم زندگی میں حل کر لیں کہ وہ کون سی شکتی ہے جو اس جسم کو چلا رہی ہے اور اس کو ہم ایٹ ول اسے ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، سوال ہے۔ سینٹ پلوٹارک کہتا ہے کہ جو مسٹریز آف دی بیان میں انیشیٹ کیے جاتے ہیں ان کی آتما ایسے ہی جسم کو چھوڑتے وقت تجربات کرتی ہے جیسے انسمے روپ ان کو چھوڑتی ہوئی کرتی ہے۔ تو سیلف انالیسس کہو، اپنے آپ کا جاننا کہو، سیلف نالج کہو، یہ پہلا سٹیپ ہے اس ہائیسٹ مشن کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان کا اونچے سے اونچا آدرش ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق کیا ہے؟ ان کے لیے سب ایک جیسے حالات ہیں، حیوانوں کے بال بچے ہیں، انسانوں کی بھی ہیں۔ وہ موہ مایا میں بھول رہے ہیں، ان کے اندر غصہ ہے، کرودھ ہے، کام ہے، لوبھ ہے، اہنکار ہے۔ ارے بھائی انسانوں کی اندر بھی وہی چیزیں ہیں۔ انسان میں آکاش تتو پربل ہے، اس لیے اس میں وہ ویکودی ڈسکریمنیشن یہ رکھتا ہے۔ اس میں وہ شکتی ہے جس سے یہ ست اور است کا نرنا کر سکتا، ست کو گرہن کر کے است سے منہ موڑ سکتا۔ یہی وید بھگوان نے کہا کہ پرماتما ہم کو ست سے ست کی طرف لے چلو، لیڈ می فرام دی انریل ٹو دی ریل۔ تو اس جسم روپی مکان میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کون سی چیز لاسٹنگ ہے اور کون سی چیز لاسٹنگ نہیں آپ دیکھ رہے، ہماری آنکھیں گواہ ہیں کہ یہ جسم کوئی وقت ایسا آتا ہے اور سب پر آتا ہے، نو ایکسیپشن ٹو دی رول۔ رانا راؤ نہ کو رہے، رنگ نہ تنگ فقیر، واری آپو اپنی کوئی نہ باندھے ریت۔ نہ راجا رہے نہ ریت رہی، نہ دنیا دار رہے نہ ولی اوتار رہے، جو آئے سب گئے اور ہم نے بھی جانا۔ ارے بھائی وہ جانے والا کون ہے؟ اس مسٹری آف لائف کو حل کرو۔ مہاتما بدھ سے آپ ہم سبق لے سکتے ہیں۔ شہر کو گئے، شہر میں بڑی ریبائشیں کی گئی کہ بادشاہ کا لڑکا شہر کو آ رہا ہے۔ ہر طرح سے کوشش ہی کی گئی کہ کسی طرح سے کوئی ایسا نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ گزرے جس سے کہ اس کا دل مغموم ہو۔ گئے تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی ہڈیاں نکل رہی تھیں چہرے کی، بڑا دبلا پتلا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ مہاراج یہ جسم دربل ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دل کو چوٹ آئی۔
آگے گئے ایک آدمی بہت سخت بیمار تھا، ہانک رہا تھا، اس کا سانس نہیں نکلتا تھا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ مہاراج یہ جسم ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے. اور چوٹ آئی. آگے گئے ایک مردے کو 4 بھائی لیے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہ مہاراج یہ جسم چھوڑنا پڑتا. دل میں آئی بھائی ایسا سندر جسم، ایسی کایا، اس کا آخر یہ حشر، ارے اس میں وہ کون سی چیز ہے جو ہے اور اس میں سے نکل جاتی ہے. دل میں بڑی بھاری چوٹ آئی. گھر میں کہتے ہیں اس دن اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ بھی اس کو خوشی نہ نظر آئی اس نظارے کے سامنے جو آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا. گھر جنگلوں کی راہ لی، پھر آخر بوجھ کو پایا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسٹری آف لائف، زندگی کا مہمہ ہمارا حل نہیں ہوتا، ارے بھائی اس میں چلانے والی شکتی کون ہے، اس کا انبھو فرسٹ ہینڈ نہیں کرتا ہے. تھیوری سے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، میں تن نہیں ہوں، میں اندرے نہیں ہوں، میں من نہیں ہوں، میں بدھی نہیں ہوں، مگر پریکٹیکلی کبھی اس نے اپنے آپ کو پن سے اوپر لانے کا فرسٹ ہینڈ تجربہ نہیں کیا. یہ سیلف انالیسس، جسم سے ٹرانسینڈ کرنا کہو، جیتے جی مرنا کہو، یہ ایک مسٹری آف لائف کو حل کرنے کا سوال ہے جو سب کے سامنے ہے. آخر ایک دن زندگی میں آنا ہے جس دن اس جسم کو چھوڑ جانا. ارے بھائی اس چھوڑنے سے پہلے ہم نے اس بات کا اگر ہمیں زندگی میں تجربہ ہو جائے تو موت کا خوف نہ رہے. گرو امرداس جی صاحب نے فرمایا مرنے تے سب جگ ڈرے، جیویا لوڑے سب کو، کہ مرنے سے سارا جہان بھیبھیت ہو رہا. سارا جہان یہ چاہتا ہے 2 سانس میں اور لے لوں. کہتے ہیں گر پرسادی جیوت مرے تا حکم بوجھے کو. اگر کوئی انبھوی پوش جس نے اس کا فرسٹ ہینڈ خود تجربہ کیا ہے اور دوسروں کو اس تجربہ دینے کے سمرتھ ہے، کمپیٹنٹ ہے، اگر آپ کو سیلف انالیسس کا فرسٹ ہینڈ تجربہ دے دے اور اس کو پھر ایٹ ول ابحاث سے بار بار کرنے سے آپ اس جسم سے اوپر آ سکے تو موت کا خوف نہ رہے. موت کے سمے بھی روح جسم کو چھوڑتی ہے. تو یہ ایک نئی سائنس نہیں، اولڈ سے اولڈ ہے. تلسی صاحب فرماتے ہیں سرت سیل آسمان کی لکھ پاوے کوئی سنت، تلسی جگ جانے نہیں اتی اتنگ پیا پنت. ہماری آتما آسمانوں کی سفر کر سکتی ہے، جسم کو ایٹ ول چھوڑ سکتی ہے. کن کی؟ کہتے سنتوں کی. سنت کسی خاص بھیک کا نام نہیں بھائی، نہ پیلے سفید نیلے کپڑے پہننے کا نام سنت ہے. سنت اس ہستی کا نام ہے جس کے اندر وہ پرماتما انبھو ہو چکا ہوں. ہی از دی ماؤتھ پیس آف گاڈ. جیسے میں آوے خصم کی بانی تیسا کری گیان میں لالو. اے لالو میں وہ کچھ بیان کرتا ہوں جو انتر سے اپنے آپ آ رہا ہے، وہ من بدھی کے گھاٹ پر نہیں بولتا. ہی از دی ماؤتھ پیس آف گاڈ. جیسے انتر سے چلا آتا ہے انبھو وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور بیان کرتے ہوئے بھی اس کو اس بات کا انبھو نہیں ہے کہ میں نے آگے کیا کہنا. ایمرسن نے کہا کہ جو خیالات بغیر سوچے سمجھے کے ہمارے انتر میں آتے رہتے ہیں دیر آلویز پرفیکٹ، اور لیکچرار اور ایک انبھوی پوش کے بیان میں اسی لیے بڑا بھاری فرق ہے. وہ اپنا فرسٹ ہینڈ سے بیان کرتا ہے ایکسپیرئنس سے، اور دوسرا علمی شہادتوں سے. کبیر صاحب کے پاس ایک پنڈت جی گئے، انہوں نے قاعدے کی بات ہے جو عالموں سے علم تو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے، مگر جب تک اسی کا فرسٹ ہینڈ تجربہ نہ ہو تو عالم اور انبھوی کے بیان میں بڑا بھاری فرق ہوگا. سن سنتن کی ساچی ساکھی سو بولے جو پیکھے آکھے. سنتوں کی سچی شہادت کو سنو، وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
اور عالم لوگ جو بیان کریں گے وہ بیان وہ کچھ کریں گے جو انہوں نے کتابوں میں دیکھا سنا پڑھا. بڑا بھاری فرق ہے. ایک دیکھ کر بیان کر رہا ہے، اس میں شک نہیں. ایجوکیشن اسی کا نام نہیں کہ فیکٹس کو اپنے دماغ میں مرچنڈائز کی طرح بھر لو، بلکہ لیو اپ ٹو دیم. وہ چیز جس کا آپ نے اظہار ہو رہا ہے، تمہاری بدھی اس کو سوچ سمجھ رہی ہے، اس کے دیکھنے والے بھی بنو. نانک کا پادشاہ دس سے زیادہ. اور جو عالم ہے کہتا ہاں فلانا وید یہ کہتا ہے، فلانا گرنتھ یہ کہتا ہے، فلانا رشی یہ کہتا ہے. ارے بھائی وہ ٹھیک کہتے ہیں. وید کتب کہو مت جھوٹے جھوٹا سو جو نہ بیچارے. اگر وہی گرنتھ اور پوتھیاں وہ جو ان مہاتما انبھوی پروشوں کے ریکارڈ ہیں ہمارے پاس، بڑے بیش قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اگر ان کو کسی عالم کے ذریعے سنو گے تو وہ آپ کو بدھی کے گھاٹ پر اس کی بہت تفسیریں کر کر کے سنائے گا، مگر کئی ایسی جگہ آ جائیں گی جہاں پر وہ منہ کے بل گر جائے گا. عامل جس نے دیکھا ہے اسی سائنس کا ماہر ہے. آتم انبھو کہو، آتم تتو کا بودھ کہو، سیلف نالج کہو، گاڈ نالج کہو. جس نے کر کے دیکھا ہے، جب ان کو گرنتھوں پوتھیوں کا فائدہ ہے کر کے سناؤ گے یا اس سے سنو گے، وہ اس چیز کو جس کا ان مہاپرشوں نے ذکر کیا ہے اس کو کر کے دیکھا ہے. جب دیکھا تو گاواں تو گاوے کا پھل پاں. تو بڑا بھاری فرق ہے. تو اسی لیے انہوں نے ان کو کہا دیکھ بھائی تیرا میرا منوا کیسے حق ہوئی رے، تیرا اور میرا من کیسے متفق ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں آنکھ دیکھی، تو کہتا ہے کاغذ کی لیکھی. ارے بھائی تو کاغذوں میں جو پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں میں کہتا سلجھاؤں نہاری، تو رہتا اور جائی رے. کہتے میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے، میں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں، لوگوں کی جو گنجلیں ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. ارے بھائی تیرا اپنا کفر نہیں ٹوٹا، دوسروں کو گیان دھیان تو سناتا ہے مگر وہ اور گنجلوں میں پڑ جاتے. تو انبھوی پرش اور عالم پرش، علم عامل کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے. ایک چیز کو کئی طریقوں سے کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھے گا. تو ہماری علت غائب زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ پرماتم انبھو ہے. پرماتم انبھو کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا قدم اپنے آپ کا جاننا ہے، سیلف نالج ہے. تو اس لیے خود شناسی خدا شناسی ہے. سب مہاتما اس پر متفق ہیں کیونکہ 100 سے آنے ایک ہی مت. یہ ایک پریکٹیکل مضمون ہے جس کو سب نے حل کرنا ہے. جنہوں نے حل کر لیا وہ خوش قسمت انسان. زندگی کے پورے پرمارتھ کو جانو. وہ کیا ہے؟ اگر تم ساری دنیا کے بھی مالک بن گئے اور اپنے آپ کو نہیں جانا تو کچھ نہیں جانا. منوش جیوں کا جو آدرش تھا اس کو ہم نے نہیں پایا. اس کے لیے باقی ساری علم ہے. ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے جو اپنے بچوں کو نیک پاک بنانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے خود نیک پاک بنے. انسان کافی کرتا ہے. تو یہ تھوڑے لفظوں میں نے آپ کے سامنے کسی مہاتما کی بانی نہیں رکھی، میں تھوڑا تھوڑا مضمون ٹچ کیا ہے. یہ مجھے مہاپرشوں کے چرنوں میں سمجھ آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب بھائی ایک سے ہیں، کسی خاص کے لیے خاص پریولیج نہیں. پرماتما کی طرف سے دیکھو جسم کی بناوٹ ایک جیسی ہے، انتر کی بناوٹ جسمانی ایک جیسی ہے. انسان جسم رکھتا ہے، بدھی رکھتا ہے اور آتما رکھتا ہے. پرماتما کے کنسیپشن سے ایک جیسے ہیں. جس نے ان کو ڈیولپ کر لیا پورے انسان بن گیا. اینڈ جو پرفیکٹ ہو گئے وہ پرماتما کے ماؤتھ پیس بن گئے. آپ کسی سماج میں ہو، مبارک ہو، اس میں رہ کر نیک پاک اور سداچاری بنو. ستیہ اہنسا کو دھارن کرو، اہنسا پرمو دھرما. ستیہ کو دھارن کرو، برہمچریہ کی رکشا. سب کے اندر پرماتما ہے، سب سے پریم اور نشکام سیوا. یہ ایک پہلو. اور دوسرا پہلو سیلف انالیسز، آتم انبھو اور پرماتما انبھو کو پاؤ.
फिर भी आप मुकम्मल इंसान बन सकोगे। इन लफ्ज़ों के साथ आप सबको नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।